کے بعد جو باقی فل انا تھا، وہ پانی جو وضو کا بقیہ تھا وہ میرے اوپر ڈال دیا۔ عقل تو پھر مجھے ہوش آ گیا، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ لمن المیراث، اگر میری موت واقع ہو جائے تو میرے وارث کون بنیں گے؟ انما یرثنی کلالہ، اور میرا وارث کلالہ ہو رہا ہے۔ مقصد یہ کہ میں ایسا بندہ ہوں کہ جو میرا نہ اصول ہے نہ فروع ہے۔ کلالہ کی کئی تعریفیں ہیں، کلالہ مورث کو بھی کہتے ہیں اور وارث کو بھی کہتے ہیں۔ ایسا مورث جس کا اصول بھی نہ ہو فروع بھی نہ ہو اس کو بھی کلالہ کہتے ہیں، یا ایسے مورث کا یعنی جو وارث کے جس کا کوئی اصول فروع نہ ہو، مثلا بھائی ہے تو اب بھائی نہ اصول میں ہے نہ فروع میں ہے تو بھائی کو کلالہ کہا جائے گا۔ تو کلالے کی تعریف کے لحاظ سے کبھی مورث کو کلالہ کہا جاتا ہے، کبھی وارث کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو آیت الفرائض پھر بعد میں کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ جی ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا برتن ہو، مخزب بڑا کوئی ٹپ ہے یا کوئی پیالہ ہے یا لکڑی کا اتنا بڑا کوئی برتن ہے یا پتھر کا، تو اس کے اندر آدمی وضو کرے یا اسی کے اندر آدمی غسل کرے تو اس کا جواز ہے۔ تو ایک تو وہ طریقہ ہوگا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی بڑے ٹپ میں خود بیٹھے، یا تو یہ مراد بھی ہے ان کے اندر وضو کرنا۔ یہ جو 4 برتن کا نام آیا، 4 برتنوں میں وضو کرنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ وضو تو برتنوں سے باہر کیا لیکن غسل تو باہر کیا، لیکن غسالہ وضو کا اس میں گرتا رہا۔ جیسے آپ جامع مسجد میں بڑے حوض سے اگر آپ وضو کریں یا کسی حوض والی مسجد میں جب آپ وضو کریں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی میں نے حوض میں وضو کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے وضو ایسے طریقے سے کیا جو میرے وضو کا غسالہ حوض میں جا کر کے گر رہا تھا، غسالہ میرا حوض میں گر رہا تھا۔ اور آپ کی تعبیر یہ ہوگی کہ میں نے حوض میں وضو کیا، حالانکہ یہ مراد کسی کی نہیں ہوتی کہ آپ اندر داخل ہو کر کے آپ نے وضو کیا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو فی کا لفظ ہے اس کا بھی حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اندر تو نہیں بیٹھ کر کے وضو کیا، یعنی ترجمے کا مقصد یہ کہ اندر بھلی آدمی نہ بیٹھے، بھلی اسی سے باہر ہی وضو کرے، غسل باہر کرے، لیکن اس کا غسالہ کچھ قطرات وہ اندر جا کر کے مخزب یا اسی یعنی لکڑی کا جو برتن ہے یا پتھر کا جو برتن ہے اس میں غسالہ جا کر کے گرے۔ تو مقصد یہ کہ اس طرح بھی وضو آدمی کر سکتا ہے اور اسی کوئی وضو کے پانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ کہتے ہیں غسل وضو مخزب میں، بڑا ٹپ ہے یا کوئی پیالہ یا کوئی لکڑی کا برتن یا پتھر کا۔ جی نماز کا وقت ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ جہاں ہم موجود تھے تو من کان قریب الدار الی اہلہ، اور جس کا دار اپنے اہل کے قریب تھا تو پھر وہ تو اپنے دار میں چلا گیا، اور وہ محل وقوع ایسا تھا جس میں کچھ قوم ایسی بھی تھی جہاں قریبی گھر نہیں تھے، ان کے قریبی گھر نہیں تھے، وضو کیسے کریں؟ بہرحال پھر اس کی یہ ہوا کہ فوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخزب من حجارہ، ایک بڑا ٹپ پانی کا لایا گیا، پتھر کا تھا، فی ماؤن فصغر المخزب ان یبسط فیہ کفہ، پھر وہ مخزب اس سے چھوٹا ہو گیا کہ اسی میں اپنے ہاتھ کو اندر کیا کریں؟ پھیلائیں۔ بہرحال پھر قوم ساری نے اسی مخزب سے وضو کیا، تو بھئی اتنا اللہ کے نبی نے وضو کیا، حالانکہ مخزب بھی چھوٹا تھا، اتنا کہ اندر ہاتھ پھیلایا نہ جا سکے، لیکن اس کے بعد باقی جو قوم تھی سب نے اسی مخزب سے وضو بھی کیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا تعداد کتنی تھی، انہوں نے کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ تو ایک مخزب سے 80 سے زیادہ بندے وضو کریں تو یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا۔ یہ صفر معنی تانبا
اور تانبے کا وہ ایک برتن تھا. فی طور من صفر، مانا طور کبھی پتھر کا بھی ہوتا ہے، تانبے کا بھی. فتوضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين. اللہ کے نبی کے وضو میں 4 طریقے ہیں جو امام ترمذی نے مستقل 4 باب رکھے ہیں. وہ آپ نے وہاں پڑھا ہوگا کہ ایک میں باب رکھا الوضو مرہ مرہ، الوضو مرتين، الوضو ثلاثا ثلاثا، اور ایک باب ایسا رکھا جس میں اللہ کے نبی کے وضو کے یعنی بعض اعضاء مرتن، بعض مرتين، بعض ثلاث مرات. یہ 4 باب ترمذی نے رکھے ہیں. بہرحال مسح براسی فاقبل بی کے معنی یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سامنے کی طرف سے پیچھے ہاتھوں کو لے گئے. ادبر کی معنی گدی کی جانب سے آگے لے آئے. فغسل رجلیہ، اور اپنے پاؤں کو بھی دھویا. جی تکلیف بڑھ گئی. استاذن ازواجہ، پھر دیگر ازواج مطالعہ سے اجازت طلب کی. فی ان یمرض فی بیتی، کی تیمارداری میرے گھر میں ہو. اخیر میں اللہ کے نبی کی چاہت یہ تھی کہ مانا آخری زندگی کے لمحات عائشہ کے گھر میں گزریں. فاذن لو سار، انہیں دل کی خوشی سے اجازت دے دی. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین، 2 بندوں، تھوڑی طبیعت میں یہ فاقہ آیا تو پھر 2 بندوں کا سہارا دے کر کے نماز کے لیے مسجد کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہوئے. رخ کیا کہ نماز وہاں جا کر کے پڑھوں، لیکن جسم میں کمزوری اس طرح تھی کہ بندوں کے کندھوں پر سہارا دے کر کے جا تو رہے تھے لیکن پاؤں زمین پر لکیریں بناتی ہوئی جا رہی تھیں، یعنی پاؤں اٹھایا نہیں جاتا تھا. تخط رجلہ فی الارض، کہ وہ یعنی پاؤں مبارک زمین پہ لکیریں بناتی جا رہی تھیں. بین عباس ورجل آخر، کہ ایک جانب سے حضرت عباس تھے اور دوسری جانب سے کوئی بندہ اور تھا. روایت کون بیان کرتی ہے؟ امی عائشہ، کہ 2 بندے تھے، ایک طرف عباس دوسری طرف کوئی اور بندہ تھا. قال عبید اللہ نامی کہتا ہے پھر فاخبر تو عبداللہ بن عباس، میں نے یہ حدیث ان کو بتائی کہ عائشہ صدیقہ سے مجھے یہ روایت ملی ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ پھر آپ کو عائشہ نے یہ بتایا یا آپ جانتے ہیں کہ دوسرا بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا ہوں. کہتا یہ میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب تھا. اور عائشہ، اچھا باقی یہ کہ عائشہ نے نام نہیں لیا، حضرت علی کا نام نہیں لیا، وہ اس لیے کہ مانا ناراضگی تھی، غصہ تھا اور عداوت تھی اور یہ ساری چیزیں. الیاذ باللہ، نعوذ باللہ ونستغفر اللہ. اصل جواب یہ ہے کہ دوسرا بندہ متعین نہیں تھا. ایک بندہ خدمت میں تو پابند تھا، وہ حضرت عباس وہ تھے، یعنی کون تھے؟ ایک بندہ عباس تھے، باقی دوسرا بندہ کبھی فضل ابن عباس ہوتے، کبھی حضرت علی ہوتے. تو اس وجہ سے دوسرا بندہ چونکہ حالت متعین نہیں تھا تو اس کا نام نہیں لیا. باقی اگر عائشہ صدیقہ ناراض ہیں اور نعوذ باللہ اگر کوئی ایسی بات ہے